سعود چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ رحاب پوری قوت سے چلائی۔ سعود اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر کھینچتا ہوا اسے لیے ایک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت گھر کے پچھلے حصے میں بنے کمروں کی طرف کوئی نہیں تھا۔ سردی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ سبھی کمروں میں ہیٹر جلائے باتیں کر رہے تھے تو کوئی آرام کر رہا تھا۔ کچھ ملازمائیں تھیں جو سب گھر کے دوسری طرف کاموں میں مصروف تھیں۔ بڑی سی گلابی کڑھائی والی شال سے اپنا نازک وجود ڈھانپے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جب سعود ایک طرف سے آتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا، اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ شال اس کے کاندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سعود کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ سے اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اسے کافی بے باک نگاہوں سے دیکھتا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ بکھری دیکھ اس سے پہلے رحاب کچھ سمجھتی وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پر پٹخ چکا تھا۔ رحاب بیڈ پر اوندھے منہ گری، بالوں سے کیچڑ نکل چکا تھا۔ لمبے گھنے بال کالی گھٹا کی طرح اس کے وجود پر بکھرے، دوپٹہ بھی کمرے میں ہی گر چکا تھا۔ وہ اب اپنی تمام رعنائیوں سمیت سعود کے سامنے تھی جو اس کے جوان خون کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ بے یقینی سے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے سعود کو دیکھ رہی تھی جو اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارادے آج بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر رحاب جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی سعود نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے کلائی سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کہاں بھاگ رہی ہو میری سندری؟ آجا تجھے اپنی مردانگی کے جلوے دکھاتا ہوں، اسے دبوچتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے سعود، رحاب چلائی۔ سعود نے اپنی باڈی رحاب کی باڈی سے گھستے ہوئے کہا، چل آجا، تھوڑا اوپر نیچے کرتے ہیں۔ نخرے تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہو۔ ارے کوئی نہیں تجھے بہانے آئے گا، تیری جوانی ایسے رل جائے گی۔ آجا، بس میں ہی ایک ہوں جو تیری جوانی کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ تو اتنی دور کیوں رہتی ہے مجھ سے؟ اتنے نخرے کیوں دکھاتی ہے؟ سعود یہ کہتے رحاب کو چومنے لگا، اس کی گردن اور ہونٹوں پر اپنی حیوانیت دکھانے لگا۔ رحاب روتے ہوئے پوری طرح اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، لیکن سعود تو جیسے آج اس کے ساتھ سہاگ رات منانے کا فل موڈ بنا کر آیا تھا۔ اس کا منہ پکڑ کر شیطانیت سے بولا، رے ایک بار منہ لگانے دے، پھر دیکھ تیرے اندر اور دو اور چاہنے والی فیلنگز کیسے اٹھتی ہیں۔ چھوڑ دے مجھے کتے، بھلے سے میری شادی نہ ہو، ساری عمر کنواری رہوں، لیکن تجھ جیسے گھٹیا آدمی کی ہوس کا نشانہ کبھی نہیں بنوں گی۔ رحاب نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس جانور کو جان لے لے، مگر وہ اپنا کے ہوتے ہوئے بھی مجبور اور بے سہارا تھی۔ جانتی تھی اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اور آیا بھی تو اس پر یقین کوئی نہیں کرے گا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو اس وقت اس انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ لاکھ پھڑ پھڑا لے، لیکن ہونا تجھے میرا ہی ہے، کوئی تجھے مجھ سے بچا نہیں سکتا۔ سعود رحاب کے دھکا دینے پر لڑکھڑایا تھا۔ رحاب کے جواب پر سلگتے اس نے الٹا اسے سلگانا چاہا۔ رحاب سلگتی تو تب جب وہ اسے کچھ سمجھتی۔ اس کے نزدیک سعود کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر سعود نے آگے بڑھتے پھرتی سے اسے اپنا قابو میں کیا۔ سعود چھوڑو مجھے، اس کی باہوں میں مچھلی تھی۔ سعود نے پوری قوت سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ عورت ہو تو عورت بن کر رہو، جانتی ہے نا تیری عزت کی یہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ کب تک ایسے ہی ان کے ٹکڑوں پر پلے گی؟ مجھے خوش کر دے، رانی بنا کر رکھوں گا۔ سعود نے بے حیائی سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ تو رحاب نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے شدت سے اس پل اپنے رب کو پکارا۔ یہ رشتے میرے گلے کا پھندا ہے جو مجھے سولی پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ ایک دن آئے گا تو دیکھے گا، میں تیری آنکھوں کے سامنے سے چلی جاؤں گی۔ نفرت ہے مجھے تیری شکل، تیرے وجود سے۔ تو مجھے رانی نہیں اپنی رکھیل بنانا چاہتا ہے کمینے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تجھ پر، ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ رحاب کے چہرے کے کڑوے تاثرات سعود کو آگ لگا گئے۔ ابھی کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کہاں جائے گی؟ ارے میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جو تیری زندگی میں آئے گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ کوئی تجھ سے شادی نہیں کرے گا، ساری زندگی ایسے ہی پڑی رہے گی۔ تو پھر میری رکھیل ہی بن جا۔ جانتی تو ہے سب تیرے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، بس ایک میں ہی ہوں جو تیری خوبصورتی کا قدردان ہوں۔ سعود ہونٹوں پر زبان پھیرتے کمینگی سے بولا، یہ تمہاری بھول ہے سعود، بھلے میرا کوئی نہیں لیکن میرا اللہ ہے۔
وہ میری تجھ جیسے شیطان سے حفاظت کرے گا۔ بھلے مجھے کوئی نہ اپنی عزت بنائے، لیکن وہ مجھے رسوا اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کرے میری نحوست تجھے برباد کر دے، مر جائے تو۔ رحاب گہرے سانس لیتے سعود کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ چھوڑ یہ گناہ ثواب، آجا میری جان۔ وہ ایک بار پھر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم جیسے بد فطرت بد کردار انسان میں خوبی کیا ہے؟ گھٹیا جانور، ہر عورت کی عزت کو داغدار کرنے پر تلے رہتے ہو۔ بد فطرت بد کردار، کیا کہا تم نے؟ سعود نے غصے سے پوری قوت سے اپنا ہاتھ رحاب کو مارنے کے لیے اٹھایا، تبھی دروازہ بجنے لگا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ ہاں، بد کردار بد فطرت بے حس جاہل انسان، رحاب چلاتے ہوئے اس کے سینے پر 2 ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ سعود کا رنگ شدید سرخ پڑا۔ وہ ایک عورت تھی جسے وہ چیونٹی کی طرح مسلنا چاہتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ رحاب کے لہجے کی مضبوطی سعود کے سینے پر سانپ لوٹ آ گئی۔ دروازے پر دستک مسلسل دی جا رہی تھی۔ بھگوڑی عورت کی بیٹی کو اتنے نخرے جچتے نہیں، ایک نہ ایک دن تیرا باپ تجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا، پھر کیا کرے گی؟ تب بھی یہی جسم بیچے گی، ہر کوئی تجھے نوچے گا۔ عورت تو کسی کی بنے گی نہیں، سب تجھے منحوس جو سمجھتے ہیں۔ سعود نے ابرو اچکائے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ صرف جسم حاصل کر لینے سے دل کا سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو جسم تمہیں باہر بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ سکون اور خوشی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ سعود، وہ صرف تب حاصل ہوتی ہے جب تم اندر کی گندگی کو دھو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ رحاب سعود کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب بھی رو رہی تھی، اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اچھا، بڑا جانتی ہو محبتوں کے بارے میں، لگتا ہے باہر تم نے بھی کہیں منہ مارا ہے۔ سعود کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، تمہارے جیسا گھٹیا نفس نہیں میرا۔ میں بابا کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، کہوں گی کہ تم ایک لٹیرے ہو جو عزت کو لوٹتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے اس کی کرتوت بتا رہی تھی۔ دروازہ بج رہا تھا مگر اثر کسے ہونا تھا؟ وہ تو اب بھی رحاب کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اپنے کسی فعل پر سعود کب شرمندہ ہوتا تھا؟ تم سچ بتاؤ گی چچا کو؟ مگر میں جھوٹ بتاؤں گا چچا کو؟ کیسے تم نے باہر چکر چلا رکھا ہے؟ تم باہر مردوں سے تعلق بناتی ہو، اسی لیے تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اپنے ایک ایک لفظ کا تم حساب چکاؤ گی، وہ بھی اس بیڈ پر۔ سعود کمینگی سے گہرا مسکرایا۔ رحاب کے دیکھنے پر اس نے اسے نازیبا اشارہ کرتے آنکھ وینگ کی۔ تم ایک گرے ہوئے گھٹیا مرد ہو، تم سے ایسی گھٹیا پن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ رحاب نے اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اپنے دوپٹے کی تلاش میں کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ رحاب کی بات پر سعود کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ وہ اب تھوڑا جھکتے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مارتے پاگلوں کی طرح ہنستا ہی جا رہا تھا۔ رحاب اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے ہوئے زمین سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ وہ تمہارا نام نہاد باپ جسے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں، جسے یاد ہے تو صرف اپنی بیٹی جو اس کی محبوب بیوی کے بدن سے ہوئی، وہ تمہارا انصاف کرے گا؟ ارے وہ تمہیں اپنے قرضے اتارنے کے لیے بیچ دے گا، یاد رکھنا۔ سعود کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، وہ بمشکل ہی بول پا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں رحاب کے لیے کافی تصحیق تھی۔ جانتی ہوں اپنی محبوب بیوی اور چہیتی بیٹی کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، چاہیے وہ دنیا کا طاقتور انسان کیوں نہ بن جائے۔ بیچارہ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہنے کی وجہ سے کتا بن گیا ہے۔ سعود کی سی آنکھوں سے اب شدید ہنسی کے باعث پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ رحاب کے دل پر ایک گھونسا لگا اس کی باتوں سے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، بابا ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گھنونا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ تم آج یہاں سے نہیں جا سکتی، ہمارے ایک ہونے کی وجہ میں آج ہی سب کو دے دوں گا۔ پھر وہ تمہارا نام نہاد باپ جو تمہیں بوجھ سمجھتا ہے، الٹا میرے قدموں میں گر کر کہے گا کہ میں تجھے اپنی رکھیل بنا لوں۔ عورت تو بنا نہیں سکتا کیونکہ تم منحوس ہے۔ تیری نحوست سے لوگ مر جاتے ہیں اور میں مرنا نہیں چاہتا، بلکہ تیرے ساتھ عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ سعود نے سرخ آنکھوں کے ساتھ شیطانیت سے کہتے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالا۔ رحاب نے اسی لمحے گملہ اٹھایا اور پوری طاقت سے اسے مارا۔ سعود ایک دم چلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ مجھے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے سعود خان کہ تم مجھے بے سہارا اکیلا سمجھ کر میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے اور میں برداشت کروں گی؟ آئندہ تمہارے ناپاک ہاتھوں نے مجھے چھوا بھی تو کاٹ ڈالوں گی۔ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے میں جانتی ہوں۔ رحاب غصے سے ایک ایک لفظ بولتے کمرے کا دروازہ کھول گئی۔
جہاں سامنے اسے سعود کی ماں سرتاج خانم اور زرمینہ خانم جو اس کی سوتیلی ماں تھیں کھڑی دکھائی دیں، جو آنکھوں میں قہر لیے رحاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بے حیا، بے غیرت، تو یہاں اس لیے آئی تھی منہ کالا کر سکے؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ زرمینہ خانم غصے سے دانت پیستے ہوئے بھڑکی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گئی۔ رحاب اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سعود بھی پیچھے آتا تماشا دیکھتے مزہ لینے لگا۔ دیکھ لیں چاچی کتنی آگ لگی ہے اسے، کہتی ہے کوئی نہیں ہے، آ جاؤ مزے کرتے ہیں، مجھے زبردستی کمرے میں لے آئی۔ اب بتاؤ ذرا، مجھے اپنا مرد بنانے کی کوشش میں لگی ہے یہ منحوس۔ سعود بے غیرتی سے بولتا معصوم بننے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ ارے کرم جلی، اپنی منحوسیت سے میرے بیٹے کو کھائے گی کیا؟ اتنی ہی آگ لگی ہے تو کوٹھے پر بٹھا دیتی ہوں، میرے بچے کو کیوں اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہی ہے؟ زرتاج بھی غصے سے بھری بولی اور آگے بڑھ کر اس کے منہ ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ بے حسی کا عالم تھا۔ رحاب آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے بس انہیں دیکھ رہی تھی، جو سب جانتے بوجھتے بھی اسی کے کردار کو داغدار سمجھ رہے تھے۔ آج آ لینے دو اس کے باپ کو، بات کرتی ہوں، بہت ہو گیا۔ آخر کب تک اس بے حیا کا بوجھ ہم اٹھائیں گے؟ اسی کال کوٹری میں بند نہ کروا دیا تو میرا نام بھی نہیں۔ اسے نحوست کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ یہ بولتے زرمینہ خانم غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ زرتاج اور سعود بھی اسے دیکھ تمسخر سے ہنستے پلٹ گئے۔ وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھی بلک بلک کر رونے لگی۔ اے میرے رب، تو گواہ ہے میری پاک دامنی کا، تو جانتا ہے میں نے کبھی کوئی گناہ یا بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ یہ سب میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیوں آخر تو نے مجھے اس دنیا میں اتنا بے سہارا اور کمزور پیدا کیا؟ کوئی نہیں ہے میرا اپنا، کوئی بھی نہیں۔ میرا باپ، میرا سگا باپ میرا نہیں۔ میری ماں جو مجھے چھوڑ کر گئی، اس کے گناہ کی سزا مجھے ملتی آئی۔ کیوں؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں۔ ہمیشہ غلطی کرنے پر سزا عورت کو ہی کیوں ملتی ہے؟ مرد بد کردار بے حیا ہو تو اس کے کردار پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے۔ عورت کو ہی رسوائی کیوں ملتی ہے؟ وہ اس وقت بہت تنہا، بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو پہنچتا۔ اقراش، میرے بچے کیسے ہو؟ امید ہے تم خیریت سے حویلی پہنچ گئے ہوگے۔ سیاست میں سب سے طاقتور اور بہت اونچی شان والے التمش خان اپنے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے سے بولے، بابا جان میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ باروب لہجے میں باپ سے بولا، ارے یار، تمہارے لیے نہیں پریشان ہو رہا، بلکہ ان سب کے لیے ہو رہا ہوں جہاں تم گئے ہو۔ اب تمہارے غصے اور اندر کی آتش فشاں کو کون سنبھالے گا؟ تمہاری مورے اور میں تو وہاں ہے نہیں، اور جس کام کے لیے میں نے تمہیں مجبوراً وہاں بھیجا ہے اسے یہی ڈر ہے کہ تم وہاں لاشیں ہی نہ بچا دو۔ اگر مجھ پر یہاں کی بھاری ذمہ داریاں نہ ہوتی تو یہ مسئلہ خود حل کرنے وہاں آتا۔ یہ کام شہر کی پولیس بھی بہتر طریقے سے کر سکتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ گناہ گار قانون کے چکروں میں پڑ کر اپنی سزا سے بچتا پھرے۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد وہ اپنی سزا پائے۔ التمش گہری سوچ میں گم بولے، جی بابا جان آپ فکر مت کریں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اقراش بھاری مردانہ آواز میں غرایا، اچھا سارا وقت کام اور گناہ گار کو ڈھونڈنے میں برباد مت کرنا۔ وہاں اس گاؤں میں بہت اچھے بڑے خاندان کی لڑکیاں بھی موجود ہیں، کوئی ڈھونڈ لینا اپنے لیے لڑکی۔ آخر میں وہ شرارت سے بولے، بابا جان آپ بھی یار پلیز، میں تنگ آ چکا ہوں اس شادی کر لو جیسے جملوں کو سن سن کر۔ مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا پلیز۔ وہ ایک دم بپھر گیا۔ یار تمہاری مورے کی آخری خواہش ہے تمہارا بسا ہوا گھر دیکھنے کی، تمہارے بچوں کو گود میں کھلانے کی۔ تمہاری عمر کے بچوں کے خاندان میں 4 بچے ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں تمہاری تنہا زندگی میں بھی کوئی تمہاری جوڑ کی ہم سفر آ جائے، جو تمہاری تنہائی بانٹ لے، تم سے محبت کرے، تمہارا خیال رکھے۔ یار شادی بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگے، جو ایسی باتیں سن کر غصے سے پھوٹنے لگتا تھا۔ بابا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ابھی کسی سے ملنے جانا ہے۔ عاجز نظروں سے آتا وہ فون رکھ کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس کی شاندار سی گاڑی جیسے اس بڑے سی گھر کے سامنے رکی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی دعوت چل رہی ہے۔ وہ گاڑی سے اترتا یہاں وہاں دیکھتے آگے بڑھنے لگا۔ ارے چھوٹے سردار، بہت بہت خوش آمدید آپ کا۔ اسے اپنے پیچھے ایک آدمی کی آواز آتی سنائی دی جو 55 کے قریب تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی چھوٹے سردار آپ ہمارے گھر آئے اور اس دعوت میں شامل ہوئے۔
بخت خان اس کی طرف بڑھتا چاپلوسی سے بولا۔ وہ جانتا تھا اقراش التمش خان ایک طاقتور مرد اور اونچے حسب نسب کا اعلیٰ رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے، جس کے نام ہی نہ جانے کتنی زمینیں اور جائیدادیں تھیں۔ وہ ایک راجا کی طرح نہ صرف زندگی گزارتا تھا بلکہ سچ میں راجاؤں جیسا دکھتا بھی تھا، اور اسی جھانسے میں پھنسانے کے لیے بخت خان نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتے ڈھیر سارے مہمانوں کو گھر پر بلا لیا، جو صرف اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ بخت خان پوری طرح قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سے اقراش کی شادی ہو جائے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں یہاں کس لیے آیا ہوں، جو ثبوت ہم ڈھونڈ رہے ہیں بابا جان کو لگتا ہے وہ تمہارے پاس مل سکتا ہے۔ اقراش اپنی کڑک آواز میں بولا۔ اصل میں کچھ وقت سے شہر بھر میں جوان لڑکیاں غائب ہو رہی تھیں، اور اس معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے انہوں نے میں اقراش کو کہا تھا، اور اسی لیے اقراش اپنی لاء کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس معاملے میں ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ بخت خان نے خود التمش خان کو پیغام پہنچایا تھا کہ اس کے پاس لڑکیوں کے غائب ہونے کے ثبوت ہیں، لیکن ثبوت لینے کے لیے اقراش کو ان کے گاؤں خاص کر اس کے گھر آنا ہوگا۔ اقراش کو بخت خان کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن سردار التمش خان کے کہنے پر وہ اکیلا گاؤں آتے اس کے گھر آ گیا تھا۔ لیکن یہاں کا ایک الگ ہی منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ سجے دجے لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس کے سامنے ایسے پیش ہو رہے تھے جیسے یہاں کوئی شادی کا میلہ لگا ہو اور وہ اس میلے کا سربراہ ہو، جس کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ وہ غصے سے بخت خان کو دیکھنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ چھوٹے سردار میں ابھی ثبوت لایا۔ بخت خان اس کی آنکھوں سے خوف کھاتا بھاگ کر اندر کی جانب بڑھا۔ تبھی اقراش کی نظر دور کھڑکی میں چھپ کر اندر دیکھتی ایک لڑکی کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ نظر ملتے ہی وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ اقراش تیزی سے اس کھڑکی کی جانب بڑھتا دیکھنے لگا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اقراش کا دل اب اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین ہونے لگا، جو چھپ کر دعوت کے نظارے تو دیکھ رہی تھی لیکن اندر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک ملازم کو روک کر کہا، مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں میں سگریٹ پی سکوں۔ مالک آپ پیچھے باغیچے میں چلے جائیں، وہاں کوئی نہیں ہے سوائے اس گھر کی چھوٹی بیٹی کے۔ ملازم اس کی روبدار شخصیت اور دبنگ لہجے کو دیکھ کر ڈرتا ہوا بولا۔ سردار التمش خان کے بیٹے کے قصے سب نے سن رکھے تھے۔ وہ جتنا خوبصورت اور شاندار ہے اندر سے اتنا ہی خون خوار جانور۔ گناہگاروں کو وہ ایک پل کی مہلت نہیں دیتا اور ان کا وہ حال کرتا ہے کہ روح کانپ جائے۔ ملازم کی خاص اطلاع پر وہ خطرناک انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں عورتوں کے بازار میں ان کی قیمت لگانے آیا ہوں، جو ہر کوئی اپنی بیٹی ایسے مجھے پیش کر رہا ہے جیسے میں عورتوں کا خریدار ہوں؟ اور اب تم بھی مجھے یہی سگنل دے رہے ہو؟ اپنی گرجدار لہجے میں وہ اس کے گریبان کو دبوچے بولا تو ملازم اس کے سامنے ہرن کا کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جو شیر کے شکنجے میں جکڑے کانپ رہا تھا۔ معاف کر دے مالک۔ ملازم بس رونے ہی لگا تھا جب اقراش نے اسے ایسے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ دفع ہو جاؤ۔ اقراش یہ بولتے باغیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں آ کر اسے ایک سکون ملا۔ ابھی وہ سگریٹ نکال کر جلاتا جب اس کی نظر اس لڑکی پر گئی جو منہ چھپائے سب سے چھپتی پھر رہی تھی۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ اتنی بھاری اور خطرناک آواز سن کر وہ لڑکی اچھل پڑی اور گھبرا کر اپنے منہ کو اچھے سے دوپٹے میں چھپاتی بولی، وہ دعوت اندر چل رہی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں روحاب۔ اقراش بہت ریلیکس انداز میں بولا۔ روحاب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ منحوس بد دعا نحوست بخت کی اس بیٹی کو سارا شہر جانتا ہے، کیا تمہیں خود کے بارے میں نہیں پتا؟ اقراش کی باتیں سن کر روحاب کچھ پل کو خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے یہ افواہیں شہر بھر میں پھیلی ہوئی تھی کہ وہ منحوس ہے۔ جو اس سے رشتہ رکھتا ہے یا اس کے پاس آتا ہے تو اس کی منحوسیت سے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اس کی ماں اسی لیے اسے چھوڑ گئی۔ اس کا باپ جو قرضوں میں ڈوبا ہے اس کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ سب اس سے ڈر کر دور بھاگتے تھے، کوئی اس سے بات کرنا تو دور، اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اقراش نے بھی یہ سب سن رکھا تھا، اسی لیے جب اس نے پہلی بار چھپ کر روحاب کو کھڑکی میں سے جھانکتے دیکھا تو اسے روحاب سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ روحاب چادر سے اپنا چہرہ چھپائے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس دنیا میں بہت سی ڈراؤنی چیزیں ہیں، پھر میں تم سے کیوں ڈروں؟ میں افواہوں سے نہیں ڈرتا، لیکن لگتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ اقراش نے گہرا کش لیتے ہوئے کہا، کیونکہ روحاب نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔
میں جب آپ کو جانتی ہی نہیں تو ڈرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تم سچ میں مجھے نہیں جانتی؟ حیرت ہے۔ میں اقراش التمش خان ہوں۔ تمہیں چھوڑ کر اس شہر میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو مجھے نہیں جانتا۔ سردار؟ اس کی آنکھیں چوڑی اور زبان ہکلانے لگی۔ وہ ایک خوبصورت چاند تھا جو آسمان میں بہت دور چمکتا تھا، اور رحاب ٹھہری زمین کی سب سے حقیر شے۔ حقیقت تو دور، وہ خواب میں بھی ایسے انسان سے ملاقات کا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن اقراش اس کے سامنے۔ مالک، میں نے سنا ہے آپ میری چھوٹی بہن سے شادی کرنے والے ہیں۔ دعوت میں بھی آپ اسی سے ملنے آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر اقراش ہنسنے لگا۔ تمہاری بہن سے شادی؟ تم نے غلط سنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ سے شادی کرنے کا کہوں تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اچانک سوال پر اقراش چونک گیا۔ اقراش کے کئی رشتے آتے تھے، بہت سے لوگ خود سامنے سے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتے تھے، لیکن رحاب کا خود اپنے منہ سے بے دھڑک اقراش کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھنا اقراش کو بڑا دلچسپ لگا۔ وہیں رحاب چادر ذرا سا ہٹائے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں اس کی خوبصورت ہرنی آنکھیں اور دور سا سفید رنگ بہت ہی حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اقراش کو چھپ کر اس طرح دیکھتی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اقراش اس کا ٹھیک سے چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کی حرکتیں اسے بڑا مزہ دے رہی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے فی الحال شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن فضول کی افواہیں پھیلا دی گئی۔ اگر میں نے تم سے شادی کر بھی لی تو تمہیں وہ پیار نہیں دے پاؤں گا جو ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے، نہ ہی تمہیں اجازت دوں گا خود کے قریب آنے کی۔ نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنی حدود کا خیال رکھوں گی، میں کبھی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ یہ کہتے اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہی اقراش کو اس میں مزید دلچسپی بڑھنے لگی۔ واقعی تم مجھ سے پیار کی امید نہیں کرو گی؟ اسے حیرت ہوئی۔ دنیا میں بہت سی ارینج میرجز ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد پیار محبت کی چاہت کرنا عام بات ہے۔ اس کی بات سن کر رحاب سوچنے لگی۔ آپ کا کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم شرطوں کے بنا پر شادی نہیں کر سکتے؟ اقراش کانٹریکٹ میرج کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا تمہارے بابا نے تمہیں یہ سب بولنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، ان کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں کھڑی آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اگر انہیں اس بارے میں پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ بخت خان نے رحاب کو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا تھا، وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ یہ سب ان افواہوں کی وجہ سے تھا جو رحاب کے لیے لوگوں میں بے بولنی شروع کی تھی۔ وہ جب 10ویں جماعت میں تھی تب اتفاق سے اس کی وجہ سے ایک حادثے میں اسکول کی ایک بچی کی موت ہو گئی، جس کا سارا الزام اس کی سوتیلی بہن نے اس کے سر ڈال کر اسے اس نام سے بدنام کر دیا کہ وہ منحوس ہے، اور جو اس کے قریب آتا ہے وہ ایسے ہی مر جاتا ہے۔ بخت نے اس کے بعد رحاب کا گھر سے نکلنا، یہاں تک کہ گھر میں بھی کھلے عام گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ بنا اجازت گھر سے نکلنا تو دور، کمرے سے باہر تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی پوری دنیا جیسے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اقراش کو اس کی باتوں میں ایک سچائی نظر آ رہی تھی۔ وہ چپ سب سن رہا تھا۔ میں آپ سے شادی کر کے اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ شادی کے بعد آپ میری کوئی ذمہ داری نہیں لیجیے گا، بھلے سے آپ مجھے کچھ وقت بعد یہاں سے نکال کر آزاد کر دیں۔ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ شادی صرف خود کو بچانے کا اور جینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن میں ہی کیوں؟ اور کوئی بھی تو ہو سکتا ہے جس سے تم شادی کر کے یہاں سے بھاگ سکو۔ میرے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی، وہ گہری آواز میں بولا۔ اور کوئی؟ وہ نفرت سے ہنسی۔ وہ سب میرے جسم کی قیمت لگانے آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے اپنی عزت بنائے۔ ایک منحوس لڑکی سے اپنی نفس کی خواہش تو پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اسے اپنی عزت بنائے اس کا دم کسی میں نہیں۔ اور پھر جب اپنے ہی ہمیں بھوکے بھیڑیوں کے آگے پھینک دیں تو پھر کس کے آگے ہم مدد کی بھیک مانگیں؟ یہ گھر نہیں، میرے لیے کال کوٹڑی ہے موت کی، قید جہاں مجھے پل پل مارا جا رہا ہے۔ میرے باپ کو میری کوئی فکر نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، طاقت ہے، رتبہ ہے، صرف آپ ہیں جو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بولنے کے بعد وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہیں اقراش بھی اب خاموش تھا۔ رحاب اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی بار اقراش کے لفظ جیسے کہیں کھو گئے۔ رحاب اس کی خاموشی محسوس کرتے جانے لگی۔ آخر وہ ایک رئیس طاقتور مرد جو اس شہر کا چمکتا سورج تھا، جس کے سامنے بڑے سے بڑے لوگ سر جھکاتے ہوئے کیوں اس کی مدد کرنے لگا؟
وہ نا امید سی پلٹی تھی۔ تبھی اقراش کی بھاری آواز رحاب کے قدم وہیں روک گئی۔ کل مجھ سے میری حویلی پر آ کر ملنا، وہیں میں تمہیں اپنا جواب دوں گا اور ہم باقی کے معاملات طے کریں گے۔ اقراش کی بات سن کر وہ حیران ہوتی پلٹی اور لڑکھڑاتی، لیکن پھر خود کو سنبھال گئی۔ وہ حیران تھی کہ اقراش نے اس کے بارے میں واقعی سوچا۔ لیکن میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ گھبرائی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کل کیسے آؤ گی، لیکن تمہارے لیے یہ ایک امتحان ہے۔ میں بھی تو دیکھوں جو لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس میں کتنی ہمت ہے۔ یہ بولتا وہ جانے کو ہوا، لیکن پھر رک کر غور سے اسے دیکھنے لگا، جو چادر سے منہ چھپائے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اقراش نے اس کی حسین لمبی پلکوں والی ہیزل آنکھیں دیکھی، جن میں فکر پریشانی واضح تھی۔ تم سے بات کر کے اچھا لگا، میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا بولتا وہ مڑا تو اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ وہیں رحاب کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے۔ اسے کیسے بھی کر کے اقراش سے ملنا تھا، تبھی اسے اس جہنم سے آزادی مل سکتی تھی۔ اقراش گھر کی طرف بڑھنے لگا جب ایک نسوانی آواز پر وہ رک گیا۔ سردار، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ یہ لڑکی بخت کی چھوٹی بیٹی اور رحاب کی سوتیلی بہن بہار تھی۔ اسے جب پتہ چلا اقراش باغیچے میں ہے، وہ اس سے ملنے وہاں گئی، لیکن سامنے اسے رحاب سے باتیں کرتا دیکھ وہ شوق رہ گئی۔ وہ بھی خوبصورت تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس خوبصورتی سے وہ اقراش پر اپنا جادو چلا دے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اس پاگل رحاب نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ اقراش کا اس سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ نہیں، وہ اپنی کڑک آواز میں کہتا آنکھیں پھیر گیا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بہن کے بارے میں تھوڑی عزت سے بات کرنی چاہیے؟ اقراش کی روب پر وہ گھبرائی۔ ایسی بات نہیں ہے بڑے سردار، میں اپنی بہن سے پیار کرتی ہوں، لیکن اس کے بارے میں جو افواہیں ہیں شہر بھر میں اس کو لے کر، وہ تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا۔ باہر کو رہ کر رحاب پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اقراش سے بات کیسے کی۔ اب اس کی خیر نہیں تھی، لیکن اقراش کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا کرتی وہ اسے امپریس کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سنا ہے تمہاری مجھ سے شادی ہونے والی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کے خطرناک انداز میں ایسے بولا کہ باہر چکرا گئی۔ وہ پتہ نہیں کس نے یہ افواہ پھیلائی، مجھے نہیں پتا۔ باہر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں پتہ کر لوں گا، دھمکی بھرے انداز میں کہتا وہ پلٹا جب باہر کی آواز پر رک گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو میں ہی آپ کی بیوی بننے کے قابل ہوں۔ باہر نے بہت ہمت سے یہ بات کی۔ اقراش طنزیہ مسکرایا۔ لگتا ہے تمہیں خود کو لے کر بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بیوی کا کام شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دینا، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، نہ کہ اسے صرف بستر پر خوش کرنا۔ یہ کہتے اقراش نفرت سے منہ پھیر کر چلا گیا۔ پہلے ہی اس کے خلاف کافی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ مزید یہاں رک کر ایک نئی بات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہیں بہار اب بے چین ہو گئی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اقراش اسے ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ بڑے سردار معاف کر دیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ دیکھو، میرے اس طرح پیچھے آنا، مجھ سے بات کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر جھوٹی کہانیاں بنائے۔ ویسے بھی مجھے ایک بہت اچھا آفر ملا ہے جس پر مجھے سوچنا ہے۔ یہ کہتے اقراش وہاں سے چلا گیا اور پیچھے کھڑی بہار کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اقراش کس آفر کی بات کر کے گیا ہے؟ آخر کیا مطلب تھا؟ بہار سوچنے لگی۔ وہیں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر رحاب ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بڑے سردار اس کی بات بہار کو نہ بتا دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رحاب کے لیے بالکل اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی بہن کے خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا گھناؤنا چہرہ تھا، وہ یہ اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن اب وہ خوش تھی کہ سردار نے بہار سے اس کی کوئی بات نہیں کی۔ میں اس گھر سے کیسے نکلوں گی؟ اگر میں سردار سے نہیں ملی تو یہ قیمتی موقع میں گنوا دوں گی۔ خود سے بڑبڑاتی وہ چلتے ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں سب کام میں لگے تھے۔ مہمانوں کے لیے کھانے تیار کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے کسی کی نظر اس پر نہیں گئی۔ ایک کونے میں کھڑی وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی جب اس کی نظر نواز پر پڑی۔ نواز، اس نے آہستہ سے پکارا جو کاموں میں مصروف تھا۔ اس کی آواز سن کر نواز نے رحاب کی طرف دیکھا۔ تم لوگ یہاں کا کام سنبھالو، میں ابھی آیا۔ اپنے ایک ساتھی سے بولتا نواز رحاب کی طرف آیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نواز کی پریشان بھری آواز سن کر رحاب معصومیت سے بولی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ نواز حیرانی سے بولا، کیا آپ میرے لیے ایک گاڑی کا انتظام کر دیں کہ مجھے کل ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ اس کی بات سن کر نواز ہکا بکا رہ گیا۔ کیا آپ گھر سے باہر جائیں گی؟ لیکن کیسے؟
نواز کا حیرانی بھرا سوال آیا۔ نواز روحاب سے چند سال ہی بڑا تھا، وہ اس گھر کا باورچی تھا۔ روحاب کی تمام پریشانیوں اور حالات سے وہ اچھے سے واقف رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر چھپ کر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اسے روحاب سے سچ میں ہمدردی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ روحاب کا گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا کل گھر سے باہر جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایسے اچانک آپ باہر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ نواز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سردار اقراج سے ملی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ باہر سے شادی نہیں کرنے والے۔ اس کی بات پر نواز دنگ رہ گیا۔ آپ سردار سے ملی؟ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ نواز کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میرے خلاف بھی تو کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں، کیا آپ کو ان پر بھی یقین ہے؟ روحاب کی دکھ بھری آواز سن کر نواز چپ رہ گیا، پھر سچائی سے بولا، میں ان افواہوں پر یقین نہیں کرتا۔ اگر کرتا تو یہاں اس وقت آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر روحاب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کل سردار سے ملنے جا رہی ہوں، کس سلسلے میں یہ آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، لیکن میرے لیے دعا کیجیے گا، ان سے یہ ملاقات کامیاب رہے۔ یہ میری جینے کی آخری امید ہے، اس کے بعد میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سردار کے ساتھ مل کر یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں دعا کروں گا سردار آپ کی امید پر پورا اترے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ نواز اب اس کے لیے پرسکون تھا۔ لیکن کیا آپ ان سے ملنے کے لیے اکیلے جائیں گی؟ شہر میں لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں، یہ معاملہ بھی سلجھا نہیں ہے۔ نواز کو اپنی فکر کرتا دیکھ روحاب نے تسلی دی، فکر نہیں کریں، مجھ جیسی منحوس اور کالی نظر والی کو کوئی اغوا نہیں کرے گا، بس اللہ کرے وہ سعود کو خبر نہ ہو۔ اس کا نام زبان پر لیتے روحاب کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ چلیں اب آپ جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اسے روحاب کی فکر تھی، وہ پلٹ کر جانے لگا۔ نواز مجھے کھانا دے دیں، مجھے بھوک لگی ہے، کسی نے ابھی تک کھانا بھی نہیں دیا۔ اس کی معصوم آواز پر نواز رک گیا۔ ضرور، آپ کی سوتیلی بہن نے آپ کو کھانا دینے سے منع کیا ہوگا، آپ رکیں، میں آپ کے لیے ابھی کھانا لاتا ہوں۔ اتنا بولتا وہ جلدی سے اندر جاتے اس کے لیے کھانا لے آیا۔ گھر میں کوئی تقریب ہو یا پھر کوئی دعوت، اسے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بہار نے کھانا بھجوانے سے منع نہ کیا ہوتا تو وہ کمرے سے باہر نہ آتی اور اس کی ملاقات سردار سے بھی نہیں ہوتی۔ اگر سچ میں میری شادی سردار سے ہو گئی تو میں ہمیشہ کے لیے اس قید اور اس شیطان سعود سے آزاد ہو جاؤں گی۔ گھر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتی ہوئی سوچ کر خوش ہو رہی تھی، جہاں اس کا کمرہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بھی بیٹھی تھی جب ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ میاؤں میاؤں کرتا اس کے پاس آیا اور اس کے پیروں سے لپٹنے لگا۔ وہ بہت ہی پیارا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کو جانوروں سے بہت نفرت تھی اور اسی لیے روحاب نے اسے چھپا کر کمرے میں رکھا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ اس تنہائی میں وہ اس کا بہت کیوٹ دوست تھا۔ ابھی وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور بہار طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روحاب ابھی سنبھلتی جب بہار کھانا اٹھا کر اس کے اوپر پھینک گئی۔ روحاب نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، جس سے گرم کھانا اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر گرا۔ ایک درد بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی، وہ رونے لگی۔ اس کے ہاتھ جلتے ہوئے اب تکلیف کر رہے تھے۔ زیادہ بھولی مت بنو، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ بہار تم کس سے مل رہی تھی۔ بہار کی غصے بھری آواز آئی۔ روحاب بے بسی اور درد سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، گھر میں مہمان بھرے نہ ہوتے تو تجھے اچھے سے دیکھتی، کل صبح پوچھوں گی۔ اتنا بولتے بہار وہاں سے چلی گئی۔ روحاب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پھر زمین پر گرے کھانے کو دیکھا، جس کا ایک نوالہ بھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ بلی کا بچہ جو چھپ گیا تھا بیڈ کے نیچے سے نکلتا اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو چاٹنے لگا۔ صرف تم ہو اس گھر میں جو مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ دوسری طرف بڑے سردار جو میری آخری امید ہے، کیا وہ مجھے اس قید سے آزادی دلوائیں گے؟ مجھے ہر حال میں ان سے ملنے جانا ہوگا۔ اگلی صبح دروازہ بار بار بج رہا تھا۔ بی بی جی ناشتہ لائی ہوں، دروازہ کھولیں۔ ملازمہ جو عام دنوں میں اس سے ڈر کر کھانا دروازے پر ہی رکھ جایا کرتی تھی، آج بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ روحاب نیند سے اٹھتی شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہاں صرف ملازمہ نہیں بلکہ ساتھ میں کوئی اور بھی ہو۔ ضرور بہار ہوگی، اسے ساری رات سکون کہاں ملا ہوگا مجھے سردار سے بات کرتا دیکھ کر۔ اچھا ہے، کھڑی رہے۔ روحاب اسے تنگ کرنے کے لیے بیٹھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر دروازہ کھول گئی۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے کھانا زمین پر رکھا اور اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ روحاب کو اس کی حرکت بری نہیں لگی، وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر کھانا اٹھانا چاہا، تبھی بہار ایک طرف سے آتی
اس کا ہاتھ پر اپنا پیر زور سے رکھ کر دبا گئی تو رحاب کی درد بھری چیخ نکلی، جبکہ بہار اسے درد میں دیکھ کر مزے سے مسکرا رہی تھی۔ یہ دروازہ دیر سے کھولنے کا تحفہ ہے بہنا، بہار اور زور سے اپنا پیر اس کے ہاتھ پر دباتی ہنس کر بولی۔ رحاب کی اب جان لبوں پر آ گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم کل سردار سے بات کر کے؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں۔ رحاب کے منہ سے ہاں سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا؟ سردار سے ملاقات کیا کر لی؟ تم مجھے جواب دینے لگی؟ بہار اب اس کے بال پکڑ کر اسے اٹھاتی ہوئی غصے سے چیخی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں، میں تو کل کمرے میں تھی، کھانے کی خوشبو میرے کمرے تک آ رہی تھی تو اس لیے میں کیسے کچن تک آئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ رحاب نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اچھا، تو پھر تمہارا بھوت تھا جو ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ جلدی بتاؤ تمہاری ان سے کیا بات ہوئی؟ بہار کا سوچ سوچ کر دماغ کھول رہا تھا کہ آخر سردار نے اس کی منحوس بہن سے کیا بات کی ہوگی۔ میں تو بس وہاں کھڑی تھی، اچانک ہی سردار وہاں چلے آئے۔ میں نے سردار کو دیکھا نہیں لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ سمجھے میں انہیں اندیکھا کر کے جا رہی ہوں، جس پر وہ مجھے ڈانٹنے لگے، تبھی وہاں تم آ گئی۔ اس نے جلدی سے جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن بہار کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا۔ اچھا، تو ڈانٹ رہے تھے؟ بہار دانت پیستے اس کے بال زور سے کھینچنے لگی، جس پر وہ درد سے چلائی۔ انہوں نے شادی کی بات کی اور تمہارے بارے میں بھی بتایا، بس اتنی سی بات ہوئی؟ سچ میں؟ وہ درد سے بھری آواز میں بولی، جس پر بہار خوش ہوتی اس کے بال چھوڑ گئی۔ وہ یہاں کا راجا ہے تو ظاہر ہے وہ مجھ سے ہی شادی کریں گے، میں ہوں ہی اتنی خوبصورت، کوئی پاگل ہی ہوگا جو تم جیسی منحوسیت کو دیکھے گا، تم سے تو گاؤں کا کتا بھی شادی نہ کرے۔ اس کی بات پر رحاب طنزیہ مسکرائی۔ اب اس بیوقوف کو کون بتاتا کہ وہ انسان جس کے خواب بڑے بڑے خاندان کی لڑکیاں دیکھتی ہیں اور اقراش ان سے ملنا تو دور، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس نے نہ صرف اس سے بات کی بلکہ اسے ملنے کے لیے حویلی بھی بلوایا ہے، لیکن تم اپنا منحوس وجود ان کے سامنے لے کر کیوں گئی؟ اگر تمہاری منحوسیت کا سایہ ان پر پڑ جاتا تو انہیں کتنا غصہ آ جاتا، وہ ہمیں اس زمین سے دربدر بھی تو کر سکتے تھے۔ بہار غصے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دباتی بولی۔ بہار، تبھی بخت کی آواز گونجی۔ بابا، یہ لڑکی آپ کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے باہر نکلی اور اس نے سردار سے بات بھی کی۔ بخت جو بہار کو ڈانٹنے والے تھے اس کی بات سن کر چونک گئے۔ کیا سردار نے رحاب سے بات کی؟ لیکن انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ سوچنے لگے۔ بہار تم جاؤ، مجھے رحاب سے کچھ بات کرنی ہے۔ بخت کی بات سن کر بہار حیران رہ گئی۔ سنا نہیں؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ بخت کی سخت آواز سن کر بہار غصے سے رحاب کو دیکھتی پیر پٹخ کر کمرے سے چلی گئی۔ بخت نے رحاب کو دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ اسے معلوم تھا اپنے باپ کے سامنے درد ظاہر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسے رحاب کے درد تکلیف سے زیادہ اپنی چھوٹی بیٹی کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ اس کے صرف نام کے والد تھے۔ رحاب نے برتن اٹھائے اور کمرے میں چلی آئی۔ میں نے ہی تمہیں کل کمرے سے نکلنے کے لیے منع کیا تھا، پھر تم کیوں نکلی؟ بخت کی سخت آواز آئی۔ یہ چھوڑو، بڑے سردار نے تم سے کیا بات کی؟ مجھے بھوک لگی تھی بابا، میرا کھانا کمرے میں نہیں آیا تو مجھے مجبوری میں کمرے سے باہر جانا پڑا۔ رحاب کی روحانسی آواز آئی، لیکن یہ بخت خان کا وہ جواب نہیں تھا جس کے لیے اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں بڑے سردار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ رحاب سر جھکائے بولی، ہم نے بس بہار کی شادی کے بارے میں بات کی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بہار کی شادی کے بارے میں بات کی؟ بخت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اتنی بڑی دعوت اور جو بڑے سردار کو جال میں پھانسنے کا بخت نے جال بچھایا تھا وہ کامیاب ہوتا دیکھ بخت خوش ہو گیا۔ لیکن کل انہوں نے میرے سامنے اس بات کا ذکر کیا کیوں نہیں؟ کیا اب وہ مجھ سے شادی کی بات کریں گے؟ بخت جلد سے جلد اقراش سے رشتہ جوڑنے کے بعد اپنے قرضوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا تاکہ پہلے کی طرح عالی شان زندگی جی سکے۔ بس اب اس کی چھوٹی بیٹی ہی تھی جو اسے اس مشکل گھڑی سے نکال سکتی تھی۔ شکر ہے بڑے سردار تمہیں دیکھ کر ناراض نہیں ہوئے، لیکن سوچا ہے اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مہمان تمہیں دیکھ لیتا تو؟ بخت کی بات سن کر وہ اندر تک ٹوٹ گئی۔ تو کیا میں بھوکی سو جاتی؟ مجھے معاف کر دیں۔ دل کی بات دل میں رکھتی وہ ان سے معافی مانگ گئی۔ کوئی بات نہیں، ڈانٹنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رہی بات کھانے کی تو وہ غلط تھا، میں اس بارے میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، لیکن تمہیں خیال ہونا چاہیے بڑے سردار ایک ایسے انسان ہیں جو ہمیں برباد کر سکتے ہیں۔ پھر بخت اس کے کمرے میں نظر گھماتے بولا، تم نے بہت ساری پینٹنگز کی ہیں، تمہارے کلرز ختم ہو گئے ہوں گے، کیا تمہیں اور کلرز چاہیے؟ مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی بابا،
میں اس بارے میں آپ سے بات کرنے والی تھی۔ میرے کلرز بھی ختم ہو گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی۔ مجھے رنگوں کے ساتھ کتابیں بھی چاہیے اور میں گھر سے باہر ایک منظر کی تصویر کشی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مجھے باہر جانے کی اجازت ملے گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں گاڑی سے باہر نہیں نکلوں گی۔ وہ امید بھری نظروں سے انہیں دیکھتے بولی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی بیوی زرمینہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوگی، لیکن وہ رحاب کو پوری زندگی گھر میں قید بھی تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ کیا پتا رحاب تنگ آ کر کوئی غلط قدم اٹھا گئی تو وہ سب کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس لیے زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی رحاب کو آزادی دینا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تم باہر گھومنے جا سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو گاڑی سے باہر بالکل نہیں نکلو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں گاڑی کے اندر ہی رہوں گی۔ رحاب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ بخت بھی خوش تھا، اسی لیے وہ رحاب پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ وہیں دوسری طرف اقراش بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا حویلی کے داخلی بڑے سی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر دینو بابا، جنہوں نے اقراش کی بچپن سے پرورش کی تھی، انہوں نے اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا تھا، اندر آئے۔ چھوٹے سائیں، میں آپ کا ناشتہ لے آیا۔ وہ اسے پیار سے سائیں کہہ کر بلاتے تھے۔ اقراش نے انہیں آواز نہیں سنی۔ وہ اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ چھوٹے سائیں؟ ان کے پھر آواز دینے پر اقراش جو گہری سوچ میں ڈوبا تھا، نظر سامنے سے ہٹا تھا، انہیں پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے چھوٹے سائیں؟ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی دینو بابا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ آئے گی یا نہیں اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انہیں جواب دیتا وہ ایک بار پھر امید بھری نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ رحاب کو کبھی لوگوں کے سامنے روبرو ہوتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ گھر سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں تھی۔ یہی بات کو لے کر وہ عجیب سی فیلنگز کا شکار تھا کہ وہ اس سے ملنے آئے گی بھی یا نہیں۔ اگر وہ سچ میں اس کی حویلی آ گئی اور اس سے شادی کی بات کی تو یہ اقراش کے لیے بہت ہی مزیدار ہونے والا تھا۔ اقراش کی بات سنتے دینو بابا حیرانی سے بولے، کیونکہ آج سے پہلے عورت سے ملنا تو دور، اقراش کے منہ سے عورت کا نام تک کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ شادی بیاہ عورت ذات اور ان سب سے بیزار دکھائی دیتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے ملنے کے لیے کافی بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ جی دینو بابا، آپ نے ٹھیک سنا۔ اگر آج وہ لڑکی یہاں آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں۔ شادی کی بات سن کر دینو بابا تو صدمے سے دوچار رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں ہوا کہ اقراش خود شادی کی بات کر رہا ہے۔ آپ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں شادی نہیں کر سکتا؟ نہیں چھوٹے سائیں، آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑے مالک نے آپ سے شادی کے لیے کہا تھا تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ آپ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ اس بات کو لے کر بڑے مالک اور بڑی مالکن کافی ناراض بھی رہے تھے آپ سے۔ دینو بابا، کل جب میں بخت خان کے گھر گیا، وہاں دعوت چل رہی تھی جس میں مجھے ایک لڑکی ملی۔ وہ کافی دلچسپ ہے اور سب لڑکیوں سے مختلف تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچا۔ ویسے بھی اس شادی کے لیے مجھ پر کافی زور دیا جا رہا ہے۔ شادی سے بابا سردار مجھے پریشان کرنا بند کر دیں گے اور میرے آس پاس لوگ بھی مجھ سے دور رہیں گے۔ وہ گہری آواز میں بولا۔ دینو بابا اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کی باتیں انہیں ہمیشہ مشکل لگتی تھیں، جن کا ایک مطلب نہیں ہوتا تھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے یہ شادی نہیں کوئی کھیل ہو جو وہ کھیلنے کی بات کر رہا ہو۔ آپ اتنا دماغ مت چلائیں دینو بابا، وہ لڑکی جب یہاں آئے گی آپ خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتا بولا، بخت خان کے گھر سے کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے اندر آنے دیجیے گا۔ کیا بخت خان کے گھر سے؟ کیا وہ لڑکی باہر ہے؟ ان کی حیران آواز آئی۔ وہ جانتے تھے باہر جیسی کئی ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں اقراش ٹھکرا چکا ہے۔ باہر کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نہیں دینو بابا، میں اس کی چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بیٹی رحاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر دینو بابا نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ اس کی چھوٹی بیٹی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بات ادھوری چھوڑ گئے۔ دینو بابا، آپ نے وہ افواہیں نہیں سنی؟ اقراش ان کا رحاب کے لیے ری ایکشن جاننا چاہتا تھا۔ مجھے ان افواہوں پر یقین نہیں چھوٹے سائیں، باہر کے علاوہ کوئی بھی لڑکی آپ کی بیوی بننے کے قابل ہے۔ شکر ہے، ہم بھی آپ کی خوشی دیکھ سکیں گے۔ دینو بابا کافی خوش تھے۔ ابھی تک میں نے شادی کا فیصلہ نہیں کیا، صرف سوچا ہے، اقراش نے جواب دیا۔ ویسے رحاب کب تک آ رہی ہے؟ دینو بابا نے ابھی پوچھا ہی تھا جب دروازے پر کھٹکنے کی آواز آئی۔ دینو بابا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے دونوں کو ادب سے سلام کیا۔ بڑے سردار، ایک لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ اپنا نام رحاب خان بتا رہی ہے۔ رحاب کا نام سنتے اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی۔ اسے پوری امید تھی کہ رحاب ضرور آئے گی۔
وہ خوشگوار احساس لیے کھڑا ہوتا، روبدار آواز میں حکم دیتا بولا، انہیں عزت کے ساتھ میرے اسٹڈی روم میں بھیجیں۔ ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ وہیں دینو بابا بھی رحاب سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھے۔ وہ بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے اقراش التمش خان کے ارادے بدل دیے تھے۔ دینو بابا شرارت سے مسکرا رہے تھے جس پر اقراش چڑھ گیا۔ آپ مسکرانا بند کریں۔ ارے میں تو آپ کے لیے خوش ہوں، آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ ان کی بات سن کر اقراش کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم کی طرف جانے لگا۔ کل جب وہ رحاب سے ملا تھا تو جانتا تھا رحاب کافی اسٹرانگ لڑکی ہے، لیکن اسے شک بھی تھا کہ ان کی ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بخت خان نے اپنی چھوٹی بیٹی کی جگہ بڑی بیٹی کو بھیجا ہوگا۔ وہ کچھ کنفیوز تھا، لیکن رحاب کی باتیں سوچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے گھر والے پسند نہیں تھے۔ وہ ان سے بیزار تھی اور ان سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ رحاب آہستہ سے گاڑی سے باہر نکلی اور اقراش کی شاندار حویلی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اقراش کی حویلی کے سامنے بخت کی حویلی بہت چھوٹی تھی۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتی حویلی کے ایک ایک نایاب قیمتی چیزوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ دیواروں پر لگی شاندار پینٹنگز دیکھ رحاب کھل اٹھی۔ کتابیں اور پینٹنگز ہی تھیں جو اسے پسند تھیں۔ خوش آمدید۔ وہ اتنی مگن تھی جب ایک آواز سن کر وہ پلٹی۔ بہت شکریہ، میں دینو بابا ہوں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ چھوٹے سائیں آپ کو اسٹڈی روم میں انتظار کر رہے ہیں، چلیے۔ یہ کہتے وہ اس کے سامنے چلنے لگی جس پر رحاب حیران رہ گئی۔ کہاں لوگ اسے دیکھ کر اس کے وجود سے خوف کھاتے دور بھاگتے جاتے تھے، لیکن دینو بابا کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ اس سے کچھ قدم دور ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے سب سے قریبی ہوں۔ وہیں دینو بابا کو رحاب پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ چلتے رحاب کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز بڑھ رہی تھیں۔ کیا ہوگا سردار کا فیصلہ؟ وہی سوچتے ہوئے اسٹڈی روم تک پہنچ گئے جہاں اقراش بڑی سی ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر رحاب گھبرانے لگی۔ وہیں اقراش اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ پھر کھڑے ہوتے بولا، مجھے لگا نہیں تھا کہ تم صبح ہی آ جاؤ گی۔ نیلے رنگ کے سادے سے سوٹ میں سر پر چادر اوڑھے اس کا معصوم خوبصورت گھبرایا چہرہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دن کی روشنی میں بھی اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اقراش کی بھرپور گہری نظر اسی پر جمی تھی۔ کیا مجھے رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر آنا تھا؟ اقراش کی بات کا مطلب سمجھے بنا اس نے جھٹ سے کہہ دیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، آؤ بیٹھو۔ اقراش کے کہنے پر رحاب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں کافی ایکسائٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے بابا نے تمہیں حویلی سے باہر جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ جی میں نے بہانہ بنایا۔ اگر میں آپ سے ملنے کا انہیں بتاتی تو وہ مجھے پاگل سمجھتے۔ کیا تمہارے بابا تم سے نفرت کرتے ہیں؟ اقراش کے سوال پر رحاب خاموش ہو گئی۔ میں ٹھیک سے کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے میں ان کی ایسی بیٹی ہوں جو ان کی عزت اور آبرو کو بڑھا نہیں سکی۔ میں ہمیشہ ان کی ناکامی اور ان کے لیے شرمندگی کا باعث رہی۔ وہ دکھ سے ہنسی۔ اگر میں ان افواہوں کا شکار نہ ہوتی تو وہ مجھے کب بوجھ سمجھ کر اتار چکے ہوتے۔ اقراش اچھے سے سمجھتا تھا کہ بڑے گھرانوں میں لوگ ایک دوسرے سے کتنا جلتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان افواہوں کے ساتھ جلن کا شکار رہی تھی۔ کام کی بات کرتے ہیں، اقراش گمبھیر آواز میں بولا۔ ہم دونوں کے بیچ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، یا تو تم جو مجھے پلاننگ کی ہے اس میں تمہارے بابا تو شریک نہیں؟ اقراش کی بات پر رحاب نے جلدی سے سر نہ میں ہلایا۔ ایک سوال اور، تم نے اپنی تمام زندگی لوگوں سے چھپ کر گزاری ہے اور اب تم ایسے انسان سے شادی کرنے جا رہی ہو جو ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ سچ پوچھیں تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ سے شادی کے لیے پوچھوں گی۔ میں تو بس کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے اس مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھے، لیکن وہ آپ ہوں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ سے شادی کے بعد مجھے بہت سی چیزوں میں پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ میری فیملی کو بھی آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ رحاب نے بہت سمجھداری سے اپنی تمام بات اس کے سامنے رکھی۔ بخت خان کی فیملی جو ہمیشہ سے رحاب پر ظلم اور اسے جوتے کی نوک پر رکھتی آئی تھی، اسے صرف اقراش ہی قابو کر سکتا تھا۔ صحیح کہا تم نے، لیکن کچھ پارٹیز مجھے اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں جو میرے دوست، فیملی یا باہر کسی خاص لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں، اور میں وہاں شادی کے بعد اپنی بیوی کے بنا نہیں جانا چاہتا۔ اقراش نہیں چاہتا تھا کہ اس سے رشتہ جوڑنے کے بعد رحاب تب بھی قید کی زندگی گزارے۔ اسے بیوی چاہیے تھی نہ کہ قیدی۔ ایسا نہیں ہے، مجھے گھومنا پھرنا، گھر سے باہر نکلنا نہیں پسند۔ میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں
لیکن وقت کی بیٹی کے روپ میں مجھے اس کی اجازت نہیں۔ لیکن شادی کے بعد اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی یہ زندگی کھل کر جینا چاہوں گی۔ رحاب نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں جگنو لیے کہا۔ اقراش نے اس کی بات سنی، تبھی اس کی نظر رحاب کے ہاتھوں پر گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جلے ہوئے ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے ایک دم کڑک آواز میں پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، رحاب نے ہاتھ چادر میں چھپا لیے۔ رحاب، کیا کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ بتاؤ مجھے، تم اب میری ہونے والی بیوی ہو اور یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ انہیں اس کی سزا ملے گی، تم بس اس انسان کا نام بتاؤ۔ اقراش نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ رحاب یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ اب شادی کرنے والے تھے، جس سے رحاب کی تمام پریشان اور اس سے جڑی ہر چیز اب اقراش کی بھی ہونے والی تھی۔ وہ اب کسی بھی انسان کو رحاب کے ساتھ ظلم کرتے نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں سردار، یہ بس حادثاتی طور پر ہوا۔ اقراش، صرف اقراش کہو مجھے، اور اپنا خیال رکھو رحاب، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ اس کی بات سن کر رحاب حیرانی سے سر ہلا گئی۔ میں خیال رکھوں گی۔ شادی کے بعد ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ ہم دونوں کے اس سمجھوتے والی شادی کا راز صرف دینو بابا کو ہی معلوم ہوگا اور کسی کو نہیں۔ اس کی بات سن کر رحاب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا؟ تم ایسے چونک کیوں گئی؟ تمہیں کیا لگا اس حویلی میں اتنے ملازموں کے بیچ میں بیوی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے الگ کمرے میں رہوں گا تاکہ لوگ مجھ پر ہنسیں؟ شادی کے بعد ایک کمرے میں رہنا، اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ رحاب کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہاں، شادی کے بعد تو سب میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کیا ہم بھی ایک ساتھ رہیں گے؟ اقرار سے کہتے ہوئے اب اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ وہ سوچ رہی ہے اسے اقرار سے کیسے کہے۔ وہیں اقراش سمجھ گیا جو کچھ رحاب سمجھ رہی تھی۔ ہاں، ہم بھی ایک کمرے میں ساتھ رہیں گے، ایک بیڈ پر سوئیں گے، صرف سوئیں گے۔ لیکن اگر تم کچھ اور بھی چاہتی ہو تو… اقراش کی شرارتی رگ پھڑ گئی۔ نہیں، ہم بس سوئیں گے۔ گھبرا کر جلدی سے بولتی وہ سر جھکا گئی۔ اقراش اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اتنا کافی ہے، شادی کے بعد ہم خود طے کر لیں گے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض سے نہیں میری بات سے؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن آپ نے بتایا نہیں اس شادی کی مدت کتنے وقت تک درکار رہے گی؟ سب سے ضروری بات رحاب، شادی کا سچ کسی کو پتہ نہ چلے، سب کو یہ باقی شادیوں کی طرح حقیقت لگے، ورنہ اس سے مجھے تو نہیں لیکن تمہاری بدنامی ضرور ہوگی۔ رہی بات شادی کی مدت کی، تو ہم یہ شادی زندگی بھر کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا زندگی بھر کے لیے؟ یہ سن کر وہ شوق رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اس سے زندگی بھر کے لیے شادی کرے گا۔ اسے لگا وہ 2 سال کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ اقراش کو رحاب کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ رحاب کے بچوں جیسی ادا، کبھی گھبرانا، کبھی شرمانا، کبھی حیران ہونا، کبھی بڑبڑانا، اقراش کو کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شادی کے بعد ہم ان تمام قواعد کو نبھائیں گے جس کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے۔ ایک بار شادی ہو گئی تو مرتے دم تک قائم رہے گی۔ اس کی بات سن کر رحاب کی رنگت پیلی پڑنے لگی، ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی۔ وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ اب تو پیچھے ہٹنا سردار کے قہر کو آواز دینے جیسا تھا۔ ایک گھمبیر معاملہ تھا، کوئی مذاق نہیں۔ پھر تو آگے جا کر آپ کو ایک وارث کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے شرابور تھے۔ ہاں، ظاہر ہے میری بیوی ہو گئی تو میرے وارث کو جنم بھی دے گی۔ بابا جان کے بعد جب ان کا وارث میں ہوں گا تو میرا بھی تو وارث ہونا چاہیے اس سب کے لیے۔ لیکن فی الحال ابھی میں نے اس سب کا نہیں سوچا۔ اس کی بات سن کر رحاب کو لگا کہ وہ ابھی گری کہ تب اسے زور زور سے چکر آنے لگے۔ میں اسے سمجھ رہا ہوں رحاب، تم کس مشکل کا شکار ہو۔ دیکھو، میں افواہوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا، مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ پہلے تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھ سے شادی کے بعد تم میری بیوی ہوگی، سردار کی بیوی، اس حویلی کی، گاؤں کی مالکن۔ آگے جا کر میرے بچے تم سے ہوں گے۔ اگر اس بات کی مجھے پرواہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے بیٹھ کر یہاں شادی کی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ جب میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تو لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ لوگوں کے منہ کیسے بند کروانے ہیں۔ اگر شادی کے بعد کوئی اس کی بیوی کے خلاف کچھ کہتا تو ان کی زبان کاٹ دینے سے بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ رحاب اس کی بات سن کر چپ ہو گئی۔
ایک سردار اپنی عزت، مان، آبرو اور نام کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ اقراش کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ اگر اس کا ساتھ پا کر زندگی خوبصورت بننے والی تھی تو وہ خود پر رشک کرتی۔ وہ نہ صرف اس کی بیوی بلکہ اس کے بچوں کی ماں بن کر بھی خود کو خوش نصیب تصور کرتی۔ سردار کی بیوی بن کر ان سب لوگوں کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ تھا جو اسے کہتے تھے کہ کوئی مرد اسے اپنی رکھیل تو بنائے گا لیکن عزت کبھی نہیں۔ سعود، وقت آ گیا ہے، تم اپنے لفظوں کی قیمت چکاؤ گے۔ وہ گہرے خیالوں میں کھوئی تھی، تب اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ چونک گئی۔ سردار، یہ آپ کیا؟ اقراش ہاتھ میں ایک ٹیوب پکڑے بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا رہا تھا۔ اقراش، اس کے سردار کہنے پر اقراش نے تنبیہانہ انداز میں کہا۔ رحاب جو پہلے ہی اس صورتحال پر پریشان تھی، اس کے احساس دلانے پر شرمندہ سی رہ گئی۔ اقراش ہلکا سا مسکرایا۔ اپنی ہونے والی بیوی کا خیال کر رہا ہوں، کہو تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ایک بار پھر شرارت سے بولتا وہ اس کی حالت کا مزہ لینے لگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اقراش کو بہت قریب سے اپنے ہاتھ پر نرمی سے ٹیوب لگاتا دیکھ رہی تھی۔ جتنا وہ دور سے خوبصورت اور ہینڈسم نظر آتا تھا، قریب سے اس سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ رحاب کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کہاں وہ سعود کنڈا، بڑی مونچھوں، آنکھوں میں حیوانیت اور باتوں میں گندگی رکھنے والا، تو کہاں اقراش جس کی باروب آواز، خوبصورت چوڑا پھولا ہوا ورزشی جسم، خوبصورت نین نقش، لمبا قد، کسی ریاست کے بادشاہ جیسا انداز، جس پر ایک نہیں ہزاروں لڑکیاں فدا تھیں۔ کتنی عجیب بات تھی، یہ دو مرد تھے جس میں ایک کا احساس کراہیت لیے تو دوسرے کا بہت ہی حسین اور دل فریب سا تھا۔ میں جلدی تمہارے گھر آؤں گا تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگنے، تب تک تم اپنا اور اپنے ہاتھ کا خیال رکھنا۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر کہتا وہ رحاب کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، بابا نے اصل میں آپ کے نام سے جھوٹ بول کر یہ دعوت رکھوائی کہ آپ بہار سے شادی کریں گے۔ بہار آپ کو پسند کرتی ہے، انہیں لگا جب آپ اس دعوت میں آئیں گے تو بہار سے مل کر اسے پسند کر بیٹھیں گے۔ کچھ بھی ہو، اس کے بابا تو تھے، بھلے انہوں نے کبھی اپنی اس بیٹی سے محبت نہیں کی تھی۔ اسے معافی مانگتا دیکھ اقراش سنجیدگی سے بولا، تمہارے باپ نے کبھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس کے باوجود تم ان کے لیے معافی مانگ رہی ہو۔ ابھی تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ شادی کے بعد تمہاری فیملی کا ایک بھی شخص میری حویلی میں قدم نہیں رکھے گا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تبھی ہم شادی کریں گے۔ کیا جواب دے گی رحاب اقراش کی بات کا؟ کیا ہوگی یہ سمجھوتے کی شادی؟ آگے جاننے کے لیے ہماری کہانی کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سٹوری کو لائک اور کامنٹ کریں۔ اگلی سٹوری کے لیے 500 کامنٹ ٹارگٹ۔